قرآن کریم کی آیت کا جز ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ترجمہ: اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی علامات بیان فرما رہے ہیں. یہ لوگ غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں بیان فرمائیں. نمبر 1، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. نمبر 2، ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے. نمبر 3، صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں اور ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا. والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ والعادمین الغیظ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ آتا ہے مگر وہ برداشت کرتے ہیں، پی جاتے ہیں. والکاظمین کے معنی ہیں الذین یکظمون الغیظ. اس میں فاعل جب الف لام پر داخل ہوتا ہے تو معنی میں اس میں موصول کے ہو جاتا ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا بیجا استعمال برا ہے. اگر غصہ کا مادہ برا ہوتا تو قرآن میں والکاظمین الغیظ کے بجائے والعادمین الغیظ نازل ہوتا، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو معدوم اور مفقود اور فنا کر دیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عادمین الغیظ نہیں فرمایا بلکہ اس لیے کہ غصے کا عدم ہونا مراد نہیں ہے، ختم ہو جانا مراد نہیں ہے. غصہ رہے لیکن صحیح موقع پر آئے. اگر غصہ معدوم ہو جائے تو کفار سے مقابلے کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال کرے. مثلا جہاد ہو رہا ہے، اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو. اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ حقیر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے، بلکہ اس وقت یوں کہو حل بم مبادر، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، میرے جیسا کوئی ہے. وہاں پہ عام حالات میں یمشون علی الارض ہونا، اور زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے. اور میدان جہاد میں حضرت ابو دجانہ ایسے اکڑ کے اترا کے چلتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو دجانہ تمہاری یہ چال اللہ تعالیٰ کو عام طور پر پسند نہیں ہے، مگر کیونکہ تم میدان جہاد میں اس طرح کرتے ہو لہذا یہ چال اللہ کو تمہاری پسند ہے. تو وہاں کے حالات الگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اکڑ فوں دکھانا ہی مقصد ہوتا ہے. جیسا ہندوستان کے سائنسدان نے کہا تھا کہ ہم 6 منٹ میں پاکستان کو تباہ کر دیں گے، ہمارے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحم اللہ تعالی نے جو بیان دیا تھا جوابی کہ ہم ہندوستان کو 3 منٹ میں تباہ کر دیں گے. تو وہ تو 6 منٹ تو دیر لگے گی، ہم 3 منٹ میں اس سے پہلے تباہ کر دیں گے. اور یہ حقیقت ہے، جتنی زیادہ آبادی ہوتی ہے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہذا اس موقع پہ ایسا ہی کہنا چاہیے. اس موقع پہ یہ نہیں کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اگر کریں گے تو ہمیں اس سے زیادہ آپ تیار اور ہمیں بیدار پائیں گے. تو اس جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو رکھا. اور بھی حالات میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، کوئی دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہاں پہ غصہ اعتدال کے ساتھ وہاں پہ بھی جاری ہو جائے. کوئی موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے بچہ، بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے دروازے پہ کھڑا ہونا؟ یہ آلو والے سے تو آلو لینا تمہارا یہاں دروازے پہ کھڑا ہو کے ضروری ہمیں کہا کرو. یہ مردوں کا کام ہے کہ وہ بازار اور سودا لا کے گھر میں رکھیں تاکہ عورتوں کو گھر سے باہر اس کے لیے نہ نکلنا پڑے. ورنہ عام طور پہ عورتیں گھر سے باہر آلو پیاز والے سے آلو پیاز خریدتی. جمعہ بازار، اتوار بازار، بدھ بازار، جتنے بازار ہیں آپ جا کے دیکھیں ہر جگہ عورتیں زیادہ نظر آئیں گی. کیوں کہ ہم لوگ لا کے نہیں دیتے، ہم لا کے دیں اور پھر ان سے کہیں کہ جب تمہیں کوئی سودا لینا ہے تو پھر تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے، اکیلے نہ جائیں. ورنہ وہ بات کرتی ہیں غیر محرموں سے، مردوں سے، اور مردوں کو مزہ آتا ہے، وہ اور زیادہ بات کرتے ہیں اور زیادہ ان کو باتوں میں لگاتے ہیں اور آپا آپا کہہ کے حسن کا پاپا کھاتے ہیں اور شیطان چھاپا مارتا ہے. یہ ہماری غفلت اور کمزوری ہے. مردوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وزیر خارجہ بنایا ہے.
خارجہ والے امور اگر داخلہ والے کرنے لگے، اندرونی معاملات کہ بھائی تم وزیر خارجہ ہو، تمہارا کام ملک کے بیرونی مسائل کو دیکھنا ہے، اور جو داخلہ ہوتا ہے اس کا کام اندرونی مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اندرونی مسائل، کپڑا دھونا، سارے کپڑے دھلے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، کھانا صحیح پکڑ، یہ سب بیوی محترمہ کا کام ہے، اور باہر کا کام مرد کا کام ہے. تو آج ہم نے عورتوں کو اپنا کام سونپ دیا، اس لیے وہ سر پہ چڑھ گئی، کیونکہ ان کو آ گیا اس ایسے باہر نکلنے سے عورتیں چنٹ اور چالاک ہو جاتی ہیں. اور جو عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا گوشت کی قیمت کیا چل رہی ہے، پیٹرول کا ریٹ کیا چل رہا ہے. عورت اسی کا نام ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور بہت سی صفات اللہ تعالی نازل فرمائی، اس میں غافلات بھی ہے، قانتات اور صابرات، والصابرین والصابرات، اور اس میں غافلات بھی ہے، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا کا. بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا وزیر اعظم کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے. وزیر اعظم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اخباروں میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ اور چھوٹے موٹے عہدوں کو وہ نہیں جانتی. یہ عورت ایسی ہونی چاہیے. لیکن جو عورت باہر نکلتی ہے وہ سارے ہنر سیکھ جاتی ہے، پھر وہ شوہر کے ناک میں دم کرتی ہے. تو یہ موقع ہم نے دیا ہے، ہمیں چاہیے سامان کو گھر میں موجود رکھے تاکہ اس کو نکلنا نہ پڑے. آج کتنے گھر ہیں، شاذ و نادر کوئی ہوگا جس کے یہاں فریج نہ ہو. ہر گھر میں فریج موجود ہے. اس لیے فریج ضرورت ہے، ٹی وی ضرورت نہیں ہے، اور 1.5 لاکھ کا موبائل ضرورت نہیں ہے. 5,000 کے موبائل سے کام چل سکتا ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل فضول خرچی ہے اور دکھاوا ہے اور بلا وجہ ہے. لہذا جو کام جس طرح چل سکتا ہے اس کو اسی طرح چلانا چاہیے. تو جو چیز ضرورت کی ہے، گھر میں فریج موجود ہے. فریج کا مقصد کیا ہے؟ اس میں جو ہے گوشت وغیرہ رہے ڈی فریزر میں، اور سبزی وغیرہ موجود رہے، تاکہ ایسے موقع پہ باہر نہ جانا پڑے. اور یہی بتا رہا ہوں کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو پھر ان کو روکنا چاہیے. ایسے موقع کا غصہ آ جائے، اور یہ غصہ صحابی سے ثابت ہے. صحابی گھر کی طرف آئے، انہوں نے دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، فوراً تلوار نکال لی. ہم نے باقاعدہ دورے میں یہ حدیث ہمارے شیخ الحدیث نے پڑھائی، فوراً تلوار نکال لی. کیوں دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ دیکھیے غصہ آیا نا صحابی کو، صحیح موقع پہ آیا. ہمیں یہاں پہ نہیں آتا، کپڑے استری ہو کے نہ ملے، روٹی گرم نہ ملے تو غصہ آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے، جہاں نہیں آنا چاہیے. نمک زیادہ ہو گیا وہاں بھی غصہ نہ کرے آدمی کہ بھئی چلو انسان ہے، کبھی زیادہ پڑ جاتا ہے، کبھی بھول سے ڈبل ہو گیا. یوں کہہ دے آج کل لگتا ہے نمک بہت خالص آ رہا ہے کہ زیادہ اس میں نمکین سالن ہو گیا، تاکہ جو ہے ان کی وہ بھی خراب نہ ہو اور ہماری بات بھی پہنچ جائے. تو صحابی آئے تو دیکھا کہ جو صحابیہ ہیں اور جو ان کی بیوی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی، ایک دم تلوار نکال لی. کیوں کھڑی ہو یہاں پہ؟ انہوں نے ذرا صبر سے کام لو، اندر جا کے دیکھو کتنا بڑا سانپ، اژدہے کی طرح بڑا سانپ اندر تھا. تو لہذا اس لیے وہ باہر کی طرف کھڑی تھی. تو اندر گئے، انہوں نے جا کے سانپ کو مارنے کی کوشش کی. سانپ کو انہوں نے مار دیا، اور سانپ نے بھی مرتے ہوئے ان کو ڈس لیا. وہ صحابی بھی شہید ہو گئے. اور لیکن انہوں یہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ اس لیے کھڑی تھی، لیکن اس پر اس کا غصہ کیا. تو ایسے موقع پہ غصہ کرنا صحابہ سے ثابت ہے. ایسے موقع پہ جو ہے ہم مرجھا جاتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں ہے. اتنا تو براڈ مائنڈڈ آدمی کو ہونا چاہیے، بیویوں کا ایسا ہونا چاہیے ذرا 4 آدمی میں بات کر سکے. یہی ہماری خرابی ہے. اس کو گھر میں بٹھانا چاہیے. ہاں جائز تفریح کے لیے جیسی جگہوں پر جہاں پہ مرد نہیں ہے ایسی جگہ پہ لے جانا بھی چاہیے، اور ایسے رشتہ داروں میں جو بددین نہیں ہے ایسی جگہ لے جائے. ورنہ بددینوں میں اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو ہاف آستین پہنتی ہیں، ان کے شوہر تو ان کو منع نہیں کرتے، یہ تو سب سے باتیں کرتی ہیں، بہنوئی کے سامنے بھی آتی ہے سب. تو وہاں پہ الٹا اثر لیں گے. اور اگر دینداروں میں دوستی رکھیں گے تو وہ بتائیں گے ہم تو اس طرح پردہ کرتے ہیں، اس طرح وقت پہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، بے دینوں میں لے کے جاتے ہیں، دینداروں میں نہیں لے کے جاتے. دینداروں میں ایسے مجلسوں میں جہاں پہ دین کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ان کو لے کے جانا چاہیے. کہیں درس قرآن ہوتا ہے یا دین کی بات ہوتی ہے، بس وہ گھر میں ہے تو گھر میں، اگرچہ نماز پڑھتی بھی ہے لیکن وہ نماز تک ہی محدود رہے گی، مزید دین نہیں آئے گا. اگر وہ پردہ بھی کرتی ہے تو اس لیے کہ میرا شوہر کہتا ہے، اس کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتی. اگر کوئی دوسری عورت اس کو کہے گی تم اتنا ملانی، میرا کیا کریں، میرا شوہر کہتا ہے اس لیے، اس کو یہ بھی پتا نہیں یہ شریعت کا حکم ہے. اگر اس کو پتا ہوگا وہ بیانوں میں جائے گی بھائی یہ تو قرآن کا حکم ہے، من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اوپر سے لٹکا لیا کرو. تمہیں پتا نہیں ہے تو پتا کرو، پڑھو قرآن پڑھو، پھر دیکھو قرآن پڑھ کے کیسی کیسی عورتوں نے پردہ کر لیا. ایک عورت ہمارے حضرت والا کو اس نے بیان پڑھا، بڑی منچلی تھی، اپنی بہن کو مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ جو ہے وہ یہ بڑی ملانی صاحبہ بنی ہوئی آج کل،
اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس نے کہا یہ پڑھو کتاب، بے پردگی کی تباہ کاریاں حضرت والا کا واسطہ، وہ پڑھنے لگی، پھر پڑھتے پڑھتے وہ بالکل خاموش ہو گئی، پھر وہ تھوڑی دیر میں رونے لگی، پھر اس نے توبہ کر لی کہ واقعی تم لوگ صحیح کہتے، پردہ کرنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے کتنے فتنے ہیں، عورتیں سب سمجھتی ہیں لیکن ان کو سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے، ایسی جگہوں پر ان کو لے کے جانا چاہیے، ان کو ماحول فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم روز سنتے ہیں، اتنا سنتے ہیں تو اتنے کمزور ہیں، جو کبھی دین کی بات نہ سنے وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو یہی کہیں گے بھائی یہ ارے رہنے دو، یہ سب آج کل سب عورتیں ایسا کریں، ذرا بجلی جائے یا نہ جائے ہماری عورتیں جو ہے باہر بیٹھی ہوتی، یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ غیرت ہے؟ غیرت یہ کہ عورت بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، بجلی چلی بھی جائے تو ایسی جگہ اگر چھت وغیرہ پہ جہاں دوسروں کی نظر نہ پڑے تو وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے وہ، ورنہ باہر نکل کے چارپائی ڈال دیا، عورتیں بیٹھی ہوئی، وہیں سے مرد گزر رہے ہیں، وہیں سے سارے کام ہو رہے ہیں، لہذا یہ گناہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے نمازی بھی اس میں احتیاط نہیں کرتے، برابر میں جو اپنی بیوی کو بے پردہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بے پردہ بائک پہ بیٹھی ہوئی ہے، سارا محلہ اور سارے لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غیرت سے خالی ایسا آدمی، اگر اس کو پردہ کرائے تو یہ اس کی اپنی غیرت کی بھی حفاظت ہے، اور اس کو دین کا پیغام پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کم از کم آدمی یہ تو کہے کہ بھائی مجھے دیکھو کہ میں باشرہ ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر میں تم کو لے کے جاؤں گا اس طرح تو کوئی کیا سمجھے گا؟ یہ اس کو کیا پتا کہ بیوی ہے میری، ہو سکتا ہے کسی اور کو لے کے جا رہا ہو، لوگ ہم سے بدگمانی کریں گے، لہذا یہ ہمارا کام ہے، تھوڑی سی ہمت پیدا، اس معاملے میں مرد بننا پڑے گا، یہاں پہ تھوڑا سا غصہ آنا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے کچھ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز اپنے ڈگر پر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد نرمی ہی کا معاملہ رکھنا ہے، لیکن ایسی چیزوں کے لیے کچھ ایسے مسائل کرنے پڑتے ہیں تاکہ پھر یہ پردہ نافذ ہو جائے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے کہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، دین اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن نفاذ کے لیے تلوار کی ضرورت پڑی، کسی چیز کو نافذ، اگر قانون سخت نہ ہو تو دیکھیے ہمارے یہاں کیا لا قانونیت، وہ جس خاتون نے جو ہے 3 آدمی کو مارا، شہید کر دیا برسر راہ، اور اس نشے میں تھی، پتہ نہیں کیا تھی وہ، اور آج اس کا بیان ہے اسلام اخبار میں آیا، تو کیا ہوا تمہیں پتہ ہے میرے ابا کتنے بڑے آدمی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس کو یہ بھی پتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ اس کا ابا اس کو بچا لے گا، یہ قانون، یہ ہمارے ہاں قوانین ہے، عدالت میں کھڑی ہو کے وہ یہ بیان دے رہی، یہ انگریزوں کا قانون ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور شرعی عدالت اگر ہو فوراً اس کو فیصلہ سنایا جائے اور اس پر سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے۔ حکیم الامت نے جس اسلام کا تصور، جس پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، اس میں حدود کا اجرا بھی تھا، حد جاری ہو کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے اور ڈاکہ ڈالنے پر ہاتھ پیر کاٹا جائے، اور ہر چیز پر قتل کا بدلہ قتل، قرآن میں ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، دانت کا بدلہ دانت، یہ قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور آزاد کا بدلہ آزاد، قید کا بدلہ غلام کے بدلے غلام، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن آج نافذ کرنے والا کوئی دنیا میں تقریباً 50 51 52 کم و بیش چھوٹے چھوٹے ملا کے اتنے ممالک ہیں، ایک جگہ بھی یہ سارے قوانین موجود نہیں، سب مسلمان اسی لیے گناہگار ہیں، اسی لیے معتوب ہیں کہ اگر یہ قوانین کہیں بھی نہیں ہوں گے سر، تو یہ تو ضروری چیز ہے، اور ضروری چیز سے ایسے پہلے ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو جائے تو ہر جگہ امن آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر بھی اسلام کے نفاذ کی توفیق دے، اور اپنے گھر میں بھی اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔